اماں اور بہنوں کے گرد محلے اور خاندان بھر کی عورتوں کا جھمکٹا تھا۔ ضیا، ابا گزر گئے، وہ بھررائی ہوئی آواز میں بولے۔ یہ جملہ نہیں، بم کا دھماکہ تھا۔ میں جو اب تک حیران و پریشان تھا، ہکا بکا رہ گیا۔ مجھے ان کی بات پر ذرا یقین نہیں آیا۔ میری نگاہ ابا کے کمرے کی طرف اٹھی۔ وہاں کافی لوگ جمع تھے، دروازہ کھلا ہوا تھا، علاقے کے پولیس افسران بھی وردیوں میں موجود تھے۔ میں شجاع بھائی کی گرفت سے نکل کر اس طرف دوڑا۔ اندر کا منظر مجھے دہشت زدہ کر گیا۔ ابا اپنے کمرے کی چھت میں لگے کنڈے سے لٹک رہے تھے، وہی سلکی شیروانی، وہی سفید پاجامہ، مگر چہرہ وہ نہیں تھا، عجیب سا ہیبت ناک ہو گیا تھا، اتنا دہشت خیز کہ میرے منہ سے بے ساختہ چیخ نکل گئی۔ میری چیخ سنتے ہی کافی لوگ ایک دم پیچھے مڑے۔ میں وہاب چاچو کی بغل میں گھسا دیوار سے ٹیک لگائے منہ پر دونوں ہاتھ رکھے سہما کھڑا تھا۔ وہاب چاچو اور بڑے چاچا صاحب مجھے دیکھتے ہی میری طرف لپکے۔ وہاب چاچو نے مجھے گود میں اٹھا لیا، میرا سر کندھے پر لگا کر اس پر ہاتھ رکھ لیا اور مجھے لیے باہر نکل آئے۔ یہ یہاں کیسے آیا؟ منع کرو بچوں کو، شجاع سے کہو بچوں کو دوسری طرف لے جائیں۔ مختلف آوازیں آنے لگیں، پھر ایک بھاری بھرکم آواز گونجی، پلیز آپ لوگ دروازہ بند کر دیں۔ غالباً یہ اس پولیس آفیسر کی آواز تھی جو کافی اندر کھڑا تھا، مگر سب سے لمبا ہونے کی وجہ سے مجھے بھی وہ صاف دکھائی دے گیا۔ وہاب چاچو نے شجاع بھائی کو جھڑکا، اسے سنبھالو، تم تو بڑے ہو، خیال رکھو، خود پر قابو پانے کی کوشش کرو۔ دلہن بھابھی اور عصمت زہرا کی حالت ایسی نہیں ہے کہ وہ اسے سنبھال سکیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے مجھے گود سے اتارا، پیار کیا، آنکھوں میں آئے آنسو پوچھے اور پلٹ گئے۔ میں تو طوفان بنا ہوا تھا، اب بھی شجاع بھائی کی گرفت سے نکل کر بھاگا اور جا کر غش کھائی اماں سے لپٹ کر رو پڑا۔ یقین کیجیے کہ میں اماں کی حالت دیکھ کر رویا تھا، ابا کی حالت دیکھ کر تو ڈر گیا، خوفزدہ ہو گیا تھا۔ تحسین خالہ نے مجھے گود میں بھر لیا، اماں نے مجھے لپٹا لیا۔ ایک ہنگامہ تھا، شور تھا کہ کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ دادی کی چیخیں تو آسمان سے باتیں کر رہی تھیں، وہ ابا کا نام لے لے کر ایسے پکار رہی تھی کہ ہر آنے والا بلکنے لگا تھا۔ دادا بڑے حوصلے سے خود کو سنبھالے ہوئے تھے، مگر میں جانتا تھا کہ دادا کی حالت سب سے زیادہ خراب ہوگی۔ جوان بیٹے کی موت کا بوجھ سہارنا ان کے بس کی بات نہ تھی۔ یہ قیامت کا منظر جیسے میرے ذہن میں منجمد ہو گیا۔ لوگوں کے جملے سے جو کچھ میں اخذ کر پایا وہ یہ تھا کہ ابا نے خودکشی کر لی۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ وہ اس بار سفر سے لوٹے تو کچھ عجیب سے تھے، بہت پریشان تھے۔ گھر والوں کے خیال میں ان کا ذہنی توازن بگڑ رہا تھا، وہ بے وجہ ہنگامہ آرائی کیا کرتے تھے۔ مگر کچھ لوگوں کا خیال یہ بھی تھا کہ وہ پھر کسی نئے سفر کی تیاری میں لگے تھے۔ باپ نے پیسہ دینے سے انکار کر دیا ہوگا، اس لیے دل برداشتہ ہو کر انہوں نے جان دے دی۔ مگر کچھ عرصے کے بعد میں نے دوسری قسم کی باتیں بھی سنی، مثلاً یہ کہ ان کا کسی طوائف زادی سے عشق چل رہا تھا، انہی کا ایک غیر ملکی دوست ان کا رقیب بن گیا اور اس طوائف زادی کو لے کر اپنے ملک چلا گیا۔ ابا کو اس طوائف زادی سے زیادہ اپنے دوست کو کھو دینے کا کلک تھا۔ کچھ لوگوں نے اس خودکشی کو پراسرار قتل بھی قرار دیا۔ ان کے خیال میں اس طوائف زادی کے محافظ بدماشوں نے ابا کو کسی طرح انہی کے کمرے میں پھانسی کے پھندے سے لٹکا دیا تھا، مگر جلد ہی اس خیال کو بھی خارج از امکان قرار دے دیا گیا، کیونکہ ابا کا کمرہ دوسرے کمروں کے بیچوں بیچ تھا۔ ان کے کمرے میں آنے والے کو پہلے دوسرے کمروں میں سے گزر کر آنا پڑتا تھا، بالخصوص اس کمرے سے جو ہم سب کا مشترک تھا، جہاں بہنوں کے علاوہ میں اور اماں بھی سوتے تھے۔ مجھے اتنا تو یاد تھا کہ رات اماں بھی سکون سے سوئی تھیں اور میں بھی۔ مجھے تو لیٹتے ہی نیند آ گئی تھی، اماں کو بھی یقیناً آ گئی ہوگی، اور کئی راتوں کی جاگی ہوئی اماں ٹوٹ کر سوئی ہوں گی۔ جب انہیں یا کسی کو بھی ابا ہی کی آمد کا پتہ نہ چلا تو کسی اور کی آمد کا کیا پتہ چلتا؟ مگر جب آپا زہرا نے بتایا کہ ابا کی آمد پر ان کی آنکھ کھل گئی تھی، ابا کے کمرے میں جانے اور کنڈی لگا لینے کے بعد ہی وہ سو سکی تھیں، تو بات کسی حد تک صاف ہو گئی۔ بہرحال اس تمام کارروائی کا نتیجہ کیا ہوا یہ تو مجھے بہت بعد میں پتہ چلا تھا، اس لیے میں اسے اپنے وقت پر بیان کروں گا۔ ابا کی موت نے پورے گھر کو افسردہ کر دیا تھا۔ اماں کی حالت تو سب سے زیادہ خراب تھی، دادی ہر وقت اماں کی اور اماں ہوش میں آتے ہی دادی کی دلجوئی کیا کرتی تھیں۔ تحسین خالہ کیونکہ خود بھی بیوہ تھیں اس لیے اماں کے دکھ سے واقف تھیں، وہ بھی اماں کی دلجوئی کرتی رہتی تھیں۔ شاید ایسے موقع پر ان کا اپنا زخم بھی تازہ ہو گیا تھا، اس لیے وہ بہت روتی تھیں۔ میں، فرحت، زینت اور زین گڑیا کا کھیل بھول گئے تھے۔ وہ گھروندہ اس شام نہ بن سکا، وہ چین اور گڑیا کے کپڑے اسی طرح تھیلے میں لپٹے اسی ڈھیر میں دبے رہے۔ میں تو اماں بہنوں کے رونے پر سب کچھ ہی بھول گیا تھا۔ شجاع بھائی اور رضا بھائی ایک دم سنجیدہ ہو گئے تھے۔
اب وہ بھی مجھے بات بات پر جھڑک بھی نہیں رہے تھے۔ آپا زہرا کے آنسو تھے کہ تھمنے کا نام نہ لیتے، جبکہ عصمت آپا پھر پتھر کی مورتی میں تبدیل ہو چکی تھیں اور چچیوں اور پھپھیوں کے ساتھ مل کر دور سے آنے والے خاندان والوں اور دوسرے مہمانوں کی میزبانی میں لگی ہوئی تھیں۔ بی جان، کاکا جان تو اماں سے لگ کر ہی بیٹھ گئی تھیں۔ جس دن ابا کو دفنایا گیا اس رات بی جان نے اماں کو رات بھر پلک بھی نہ جھپکنے دی۔ جب ان کی آنکھ بند ہوتی، بی جان کی سرسراتی آواز آتی، تحسین، اسے سونے نہ دینا، مردے کی قبر میں پہلی رات ہے۔ اور تحسین خالہ انہیں کوئی نہ کوئی ایسی بات یاد دلا دیتی کہ اماں کی بوجھل آنکھیں پھر آنسو برسانے لگتی۔ خود تحسین خالہ بھی رونے لگتی، میں بھی رو پڑتا، اور فرحت بھی۔ زین اور زینت کو تو پھوپھی اپنے کمرے میں لے گئی تھی۔ زین رویا تو نہیں تھا مگر سکتے کی سی کیفیت میں رہ گیا تھا۔ اسی رات دادا کی حالت بگڑ گئی، انہیں ہسپتال لے جایا گیا۔ وہ کئی گھنٹے وہاں رہے۔ صبح کہیں جا کر ان کی حالت سنبھلی تو گھر واپس آ گئے۔ ہمارے ہاں دور دور سے مہمان آ رہے تھے۔ سویم کے روز تو پوری حویلی بھری ہوئی تھی۔ یہ مہمانداری 10 روز تک جاری رہی۔ اماں کو عدت میں بٹھا دیا گیا۔ ابا کی موت پر کچھ غیر ملکی بھی آئے۔ ان میں سے ایک لمبا چوڑا آدمی جو بہت خوبصورت تھا شجا بھائی سے بہت دیر تک باتیں کرتا رہا۔ وہ انگریزی میں بات چیت کر رہا تھا، اس لیے میرے پلے کچھ نہیں پڑا، مگر ایک موقع پر جب شجا بھائی کسی کام سے اندر گئے تو میں جو وہیں بیٹھا مسلسل اسے دیکھ رہا تھا بول اٹھا، آپ ابا کے دوست ہیں۔ میں بھول گیا کہ وہ غیر ملکی ہے اور اردو نہیں سمجھ پائے گا، مگر اس وقت مجھے شدید حیرت ہوئی جب اس نے بڑی شستہ اردو میں مجھے جواب دیا، ہاں بیٹا، میں آپ کے ابو کا دوست ہوں۔ مجھے ان کی موت کا سخت صدمہ ہے، اور اس سے زیادہ صدمہ اس بات کا ہے کہ انہوں نے جس کام میں بڑی ہمتوں کے بعد ہاتھ ڈالا تھا وہ اسے پورا نہیں کر سکے۔ میں نے حیران ہو کر انہیں دیکھا۔ کون سا کام ہے؟ ایک کام، میں یہی دیکھنے آیا تھا کہ ان کی اولادوں میں سے کون ہے جو یہ کام کر سکتا ہے، مجھے بتائیے، میں وہ کام کر لوں گا۔ میری بات سن کر وہ دھیرے سے مسکرایا۔ اس نے مجھے سر سے پیر تک دیکھا، پھر یوں دوسری طرف دیکھنے لگا جیسے اسے مجھ میں وہ خاص چیز نظر نہ آئی ہو جسے وہ دیکھنا چاہتا تھا۔ اسی دوران میں شجا بھائی آ گئے۔ کیا ہوا؟ اس غیر ملکی نے اردو میں سوال کیا۔ اماں کی حالت تو ایسی نہیں ہے کہ میں ان سے کچھ پوچھوں، مگر میں ابا کے کمرے میں ڈھونڈ کر آیا ہوں، مجھے کہیں بھی ایسی کوئی چین نہیں دکھائی دی۔ چین کے ذکر پر میرے کان کھڑے ہو گئے۔ مجھے سخت حیرت ہوئی کہ اس شخص کو کیسے پتا چلا اور یہ کیوں اس چین کے بارے میں جاننا چاہتا ہے۔ وہ بہت ضروری ہے شجا بیٹے، محض اس کی وجہ سے میں نے سیٹ کینسل کروائی ہے، اور میں اب اس وقت تک یہاں سے نہیں جا سکتا جب تک وہ چین مجھے نہ مل جائے۔ مگر ہم نے ایسی کوئی چین ان کے پاس نہیں دیکھی۔ ابا صرف ایک چاندی کی انگوٹھی پہنے ہوئے تھے، وہ اماں کے پاس ہے۔ سونا پہننا تو حرام ہے، اس لیے وہ اسے نہیں پہن سکتے تھے۔ نہیں، اسے پہننے کا تو سوال ہی نہیں تھا، مگر وہ انہی کے پاس تھی۔ وہ بہت اہم چیز ہے۔ اب وہ غیر ملکی بھی پریشان ہو گیا تھا۔ میں بڑے تجسس سے ساری گفتگو سن رہا تھا۔ مجھے خیال آیا کہ میں اسے بتا دوں کہ وہ چین میرے پاس ہے، مگر پھر یہ سوچ کر چپ ہو گیا کہ وہ تو ابا کی تھی اور ابا تو مر گئے، پھر میں اسے کیوں دے دوں؟ اور یوں بھی اس چین کی وجہ سے میری اہمیت اور حیثیت میں جو اضافہ ہوا تھا وہ میں فرحت، زینت اور زین کی آنکھوں میں صاف دیکھ سکتا تھا۔ پھر میں نے سوچا اب میں اس چین کی حفاظت پہلے سے بھی زیادہ کروں گا۔ پہلے تو صرف ابا ہی اس کے بارے میں جانتے تھے اور انہوں نے اماں کو بھی بتا دیا تھا۔ ابا تو مر گئے اور اماں سے چھپانا کوئی اتنا مشکل کام نہ تھا، مگر اب تو یہ غیر ملکی اور شجا بھائی بھی جان گئے تھے کہ ابا کی کوئی چین غائب ہو گئی ہے۔ اب تو مجھے اس کی بہت زیادہ حفاظت کرنا تھی۔ ایک تو اس لیے کہ اگر وہ میرے پاس سے برآمد ہو جاتی تو میں چور مشہور ہو جاتا، دوسرے یوں کہ میری بنی بنائی عزت خاک میں مل جاتی اور چین بھی مجھ سے چھن جاتی۔ وہ لوگ باتیں کر رہے تھے اور میں اپنے آپ کو پکا کر رہا تھا۔ اچانک میں چونک اٹھا۔ غیر ملکی عجیب سے لہجے میں شجا بھائی سے باتیں کر رہا تھا۔ میں اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ کہہ رہا تھا، دیکھو شجا، میری بات کو غور سے سنو، وہ ایک پراسرار چین ہے، ایک عجیب و غریب چیز۔ اسے ہم نے ایک قبرستان کے اندر بنی قبر میں دفن کیے ہوئے مردے کے گلے سے اتارا تھا۔ شجا بھائی نے چونک کر اس غیر ملکی کی طرف غور سے دیکھا۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، ہمیں ایک خاص مدت تک اسے اپنے پاس رکھ کر کسی کو تلاش کرنا تھا۔ میں ساری تفصیل تمہیں نہیں بتا سکتا، مگر یہ بھی نہیں چاہتا کہ تم لوگ انجانے میں کسی مصیبت کا شکار ہو جاؤ۔ تم میرے ایک اچھے دوست کی اولاد ہو، میں پہلے اس کا اور پھر اس کی نسل کا نقصان نہیں چاہتا۔ جس انداز سے وہ ہمیں چھوڑ کر گیا ہے اس سے میں خوفزدہ ہوں۔ میرا خیال ہے کہ یہ موت بھی ایک پراسرار واقعہ ہے۔ وہ رات کے 3 بجے ہمارے درمیان سے اٹھ کر گیا تھا۔ اس نے یہ تو کہا تھا کہ وہ چین کہیں کھو بیٹھا ہے، مگر اسے یقین تھا کہ وہ اسی گھر میں کہیں موجود ہے۔ اس کا خیال تھا کہ وہ آج اسے ضرور حاصل کر لے گا۔ وہ بالکل ٹھیک تھا، اتنا ہی پرجوش
جتنا یہ کام شروع کرنے سے پہلے تھا۔ وہ بڑے ٹھنڈے ذہن کا آدمی تھا۔ دکھ، غصہ، مایوسی اسے اتنا دل برداشتہ کبھی نہیں کر سکتا کہ وہ خودکشی کر لیتا۔ امید ہے تم میری بات سمجھ رہے ہوگے۔ پلیز میری مدد کرو۔ یقین کرو میں تم سب کو کسی بھی پراسراریت سے بچانے کے لیے ایسا کر رہا ہوں۔ وہ بڑی ہی سنجیدگی سے اور بےتابی سے شجاع بھائی کو یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر میں جانتا تھا کہ شجاع بھائی پر اس کی کسی بات کا اثر نہیں ہو رہا۔ وہ یک ٹک اسے دیکھ رہے تھے۔ ان کے چہرے یا آنکھوں میں کہیں خوف یا کوئی دوسرا تاثر نہیں تھا۔ ان کا چہرہ بالکل سپاٹ نظر آ رہا تھا۔ انہوں نے سپاٹ ہی لہجے میں جواب دیا، میں سمجھ رہا ہوں، آپ کے خلوص پر مشکور ہوں۔ آپ میرے والد کے دوست ہیں، میرے والد کی جگہ ہیں۔ میں آپ سے وعدہ تو نہیں کرتا کہ میں اسے ڈھونڈ لاؤں گا، مگر میں کوشش ضرور کروں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ ان کے چپ ہوتے ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ تھینک یو مسٹر شجاع، تھینک یو۔ میں امید رکھوں گا کہ تم اسے ضرور ڈھونڈ لوگے۔ اس نے پہلے شجاع بھائی سے پھر مجھ سے ہاتھ ملایا اور رخصت ہو گیا۔ ڈرا رہا تھا، شجاع بھائی نے اس کے جاتے ہی کہا۔ کیوں؟ میں چونک گیا۔ کیا پتا کیوں؟ اسے چین چاہیے اس لیے۔ حالانکہ وہ نہ بھی ڈراتا تو میں اسے تلاش کرنے کی کوشش ضرور کرتا، مگر میں اماں یا دادا سے پوچھے بغیر ابا کی کوئی چیز اس کے حوالے نہیں کرتا، جبکہ وہ چاہتا ہے کہ میں اسے چپکے سے وہ چین دے دوں۔ پتہ نہیں کیا مصیبت ہے، میں تو جانتا بھی نہیں کہ وہ کون سی چین ہے۔ اتنا سمجھ میں آ رہا ہے کوئی قیمتی چین ہوگی۔ اگر وہ آپ کو مل گئی تو کیا آپ اسے دے دیں گے؟ میں نے اپنا اطمینان کرنا چاہا۔ نہیں، میں اماں یا دادا سے پوچھوں گا۔ ہمیں ابا کی کوئی چیز کسی کو نہیں دینی چاہیے۔ ہاں اور کیا؟ ان کی تائید نے میرے حوصلے بڑھا دیے۔ اسی دوران شجاع بھائی کو کسی نے بلا لیا۔ تمام عورتیں اور بچے بڑے کمرے یا اس کے ساتھ والے برآمدے میں تھے۔ مرد مردانہ حصے میں تھے جہاں ہم نے گڑیا کا گھروندا بنایا تھا۔ وہاں درمیان میں ایک چھوٹی سی ادھوری دیوار بنی ہوئی تھی جو اس حصے کو سامنے والے حصے سے علیحدہ کرتی تھی۔ ایک طرف ہینڈ پمپ لگا ہوا تھا جسے کنویں سے پانی نکالنے کے لیے لگایا تھا۔ دوسری طرف دیوار کے ساتھ غالباً ادھوری رہ جانے والی دیوار کی اینٹیں چنی ہوئی رکھی تھیں جو اوپر تک چلی گئی تھیں۔ اسی حصے کے کونے کو ہم نے کھیل کے لیے مخصوص کیا ہوا تھا۔ کیونکہ ہم لوگ عموماً دوپہر میں سب کے سونے کے بعد یہاں آتے تھے، اس لیے سب کی نگاہوں سے محفوظ بھی رہتے تھے، اور یہ حصہ اتنی دور تھا کہ ہماری آوازیں بھی ان تک پہنچ نہ سکتی تھیں جب تک کوئی خاص طور پر اس طرف نہ آئے۔ ہمیں دیکھ ہی نہیں سکتا تھا۔ بار بار اس چین کے ذکر نے میرے تجسس کو بہت بھڑکا دیا تھا۔ میں سب کی آنکھ بچا کر اس طرف چلا گیا۔ میں اسے نکال کر اچھی طرح دیکھنا چاہتا تھا۔ جب میں نے وہ چین چرائی تھی تو مجھے اس کی اہمیت کا اندازہ بالکل نہ تھا۔ مجھے تو بس اپنی گڑیا کے لیے زیور چاہیے تھا۔ اگر اماں مجھے موتی پرو کر ہار بنا دیتی تو شاید میں اس جرم کا ارتکاب نہ کرتا، نہ یوں اس چین کا قصہ اہمیت اختیار کرتا، اور بقول اس غیر ملکی کے ابا بھی نہ مرتے۔ اس کا خیال تھا کہ ابا کی موت اس چین کی پراسراریت کا ایک حصہ تھی اور خود وہ بھی اتنا پریشان نہ ہوتا، مگر اب وہ چین میرے لیے بہت اہم ہو چکی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اسے فرحت، زینت اور زین کی نگاہوں سے بھی چھپا لوں گا، مبادا کہیں وہ ذکر کر ہی دیں اور میری شامت آ جائے۔ میں اس حصے میں پہنچا۔ گھروندا مٹی کے ڈھیر کی صورت میں اسی طرح پڑا تھا۔ میں محض یہ جاننے کے لیے کہ کہیں اسے زین، زینت یا فرحت نے نہ چھیڑا ہو، اس ڈھیر پر ایک پتھر رکھ دیا تھا۔ اس پتھر کو جوں کا توں دیکھ کر میری جان میں جان آئی، ورنہ اس طرف آتے وقت میں خاصا پریشان تھا۔ زیادہ پریشان زین کی طرف سے تھا۔ وہ اب نارمل تھا۔ اس سے کچھ بعید نہ تھی کہ وہ ہمارے خوف کے وہ چین نکال کر اسے اماں یا دادا کے حوالے کر دیتا، مگر یہ بھی غنیمت تھا کہ ابھی تک چین والا قصہ عام نہیں ہوا تھا۔ اماں نے بھی کسی کو نہیں بتایا تھا اور شجاع بھائی سے بھی امید نہیں تھی کہ وہ یہ بات کسی کو بتائیں گے۔ ابھی میں اس چین کو وہاں سے نکالنے کا سوچ ہی رہا تھا کہ مجھے کسی کی آواز آئی۔ آواز ان اینٹوں کے قریب سے آئی تھی جو دیوار کے ساتھ چنی ہوئی تھیں۔ میں نے پوری توجہ سے آواز سننا چاہی، مگر الفاظ سمجھ میں نہیں آئے۔ میں دیوار سے کچھ اور قریب ہو گیا۔ اب یہ سمجھ میں آ رہا تھا کہ کوئی مرد تیزی سے کسی نامانوس زبان میں کچھ پڑھ رہا ہے۔ جو میں نے غور کرنا شروع کیا، میرے اندر گھبراہٹ بڑھنے لگی۔ عجیب سے الفاظ تھے جن کا تلفظ بڑا گراں گزر رہا تھا۔ یہ اتنی تفصیل سے تو میں بعد میں سمجھ پایا ہوں، ورنہ اس وقت تو وہ آواز اور الفاظ بہت برے لگ رہے تھے۔ آواز آہستہ آہستہ تیز ہوتی جا رہی تھی۔ اب میں نے ان چنی ہوئی اینٹوں کے پیچھے دیکھنا چاہا، مگر وہاں کسی کے ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ زیادہ تر اینٹیں بالکل دیوار سے لگی ہوئی تھیں، اور جو اینٹیں دیوار سے ہٹی ہوئی تھیں وہاں بھی اتنی جگہ نہیں تھی کہ کوئی سما سکے۔ پھر یہ بھی احساس ہو رہا تھا کہ آواز وہیں سے آ رہی ہے۔ میں بچہ تھا، کتنا بھی سخت جان سہی، کتنا بھی ذہین سہی، آخر عمر کا بھی تقاضا ہوتا ہے۔ جو ہی ذرا یہ بات سمجھ میں آئی
کہ یہاں کوئی نہیں، مگر آواز یہیں سے آ رہی ہے تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ اکثر عصمت آپا اور زہرا آپا مجھے ایسے قصے سنایا کرتی تھیں جن میں جنوں، بھوتوں، چڑیلوں اور پچھل پیریوں کا ذکر ہوتا تھا۔ سنتے وقت تو میں بڑی دلچسپی لیا کرتا تھا، مگر اکیلا ہوتے ہی سب بھولا ہوا یاد آنے لگتا اور میں خوفزدہ ہو جایا کرتا۔ اس وقت بھی وہی ہوا۔ عصمت آپا نے بتایا تھا کہ وہ بچپن میں بی جان کے گھر کے پیچھے بنے ایک خالی کمرے میں کھیلا کرتی تھی۔ محلے کی دوسری لڑکیاں بھی آ جاتی تھیں۔ ایک روز وہ لوگ وہاں کھیل رہے تھے کہ اچانک عجیب عجیب سی آوازیں آنے لگیں۔ انہوں نے باہر نکل کر دیکھا تو ایک ہیبت ناک شکل کا آدمی اس کمرے کی پچھلی دیوار پر کسی چھپکلی کی طرح چپکا ہوا نہ جانے کیا پڑ رہا تھا۔ اس کی شکل دیکھتے ہی لڑکیاں چیخ مار کر یہاں وہاں بھاگ گئیں۔ عصمت آپا بھی روتی چیختی گھر کے اندرونی حصے کی طرف بھاگیں تو بی جان اور کاکا جان کو پتہ چلا۔ بی جان نے ملازم کو بلا کر خوب لتاڑا کہ اس کمرے کے گرد لگا کانٹوں والا جنگلہ کس نے صاف کیا اور کمرے کو کس نے کھولا تھا۔ بی جان نے عصمت آپا کو بھی ادھر جانے سے ڈانٹا تھا اور بتایا تھا کہ اس کمرے میں بھوت رہتے ہیں۔ یہ قصہ اس وقت مجھے اپنی پوری جزیات سمیت یاد آ گیا۔ یوں لگا جیسے باہر کی طرف ایک شخص چھپکلی کی طرح دیوار پر چپکا ہوگا اور وہی کچھ پڑھ رہا ہوگا۔ میں چین اور گھروندہ بھول بھال کر بھاگا اور اماں کے کمرے میں جا کر پناہ لی۔ بات اس چین کو چھپانے والی نہ ہوتی تو شاید میں پورے گھر کو سر پر اٹھا لیتا، حالانکہ میں اب بھی ایسا کر سکتا تھا۔ وہاں جانے والا بھلا کب جان پاتا کہ وہاں ایک کونے میں پڑے مٹی کے اس ڈھیر میں نے چین چھپائی ہے، مگر دل میں چوٹ تھا اس لیے بستر پر دبک گیا۔ مغرب کا وقت تھا، فاتحہ ہونے والی تھی۔ ابا کے مرنے والے روز سے یہ فاتحہ اب تک جاری تھی۔ روز فاتحہ ہوتی تھی، 40 غریبوں کو کھانا کھلایا جاتا تھا۔ گھر کے افراد سب مصروف تھے، بس اماں کمرے میں ایک بستر پر نڈھال پڑی تھی۔ تحسین خالہ، بی جان اور کاکا جان ان کے پاس تھے۔ میں تحسین خالہ کے پیچھے چھپ کر لیٹ گیا۔ اماں کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ بے ساختہ رو پڑی، میرا بچہ، ہائے میرا بیٹا، اتنی سی عمر میں کیوں یتیم ہو گیا۔ وہ دھاڑے مارنے لگیں۔ بی جان نے اماں کو سینے میں بھر لیا۔ صبر کر میرے بچے، صبر کر۔ شاید وہ سمجھ رہی تھی کہ میں اپنا یتیمی کا دکھ لیے یہاں لیٹا ہوں یا ابا مجھے یاد آ رہے ہیں۔ حالانکہ سچی بات تو یہ تھی کہ اتنے سے دنوں میں ابا کا چہرہ، ان کے نقوش تک بھول گیا تھا۔ ہاں، ایک واضح ہیولے کی مانند وہ مجھے اب بھی یاد تھے۔ سلکی شیروانی، سفید کلفدار پاجامہ، تیل سے چمکتے ہوئے بال، چاندی کے کام والے سلیم شاہی جوتے اور ان کی گرجتی گونجتی آواز بھی مجھے یاد تھی۔ میں ذرا سا زور دیتا تو شاید مجھے ان کے وہ الفاظ بھی یاد آ جاتے جو وہ اماں کو لتاڑتے وقت ادا کرتے تھے، مگر وہ مجھے محض باپ یا شفیق باپ کی حیثیت سے یاد نہیں آ سکتے تھے۔ میں اس وقت چپ تھا، مگر کہنا بھی فضول تھا۔ یہ اماں کا خیال تھا اور اس کے اظہار پر مجھے کوئی اعتراض نہ تھا۔ مجھے تو ان کی نرم گرم آغوش اچھی لگی۔ میرا خوف کم ہو گیا۔ اس وقت میں نے حیرت انگیز حد تک ان کی آغوش کو نرم اور گرم محسوس کیا۔ شاید روتے ہوئے عورت میں ایسی کوئی خصوصیت پیدا ہو جاتی ہے۔ بہرحال یہ قصہ میں نے اس روز تو کسی کو نہ بتایا اور نہ جانے کیسے اس کی دہشت کو اکیلے برداشت کر لیا۔ اگلے ہی روز جب فرحت نے مجھے گڑیا کے کھیل کھیلنے کو کہا تو میں بدک گیا۔ دیکھتی نہیں ہوں کہ ابا مر گئے؟ میں نے یوں آنکھ نکالی جیسے ان کے مرنے کا سارا کلک مجھے ہی ہو۔ اب تو بہت دن ہو گئے ہیں ضیا، اب تو کوئی نہیں روتا، اس نے بڑی معصومیت سے کہا۔ تمہیں کیا پتا، تم تو اپنے کمرے میں سوتی ہو نا۔ اماں، بہنیں اور دادی تو ساری رات روتی ہیں۔ یہ میں نے سراسر جھوٹ بولا تھا۔ دادی تو خیر کبھی کبھی رو لیتی تھی، مگر اماں اور بہنوں کو شاید صبر آ چکا تھا۔ اماں اگر میرے سونے کے بعد روتی ہوں تو پتہ نہیں۔ فرحت میری بات سن کر چپ ہو گئی۔ یوں بھی ان دنوں گڑیا کی شادی کی بات تو ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ بی جان اور کاکا جان ابھی تک یہیں تھے۔ تحسین خالہ ہی تھیں جو اماں کے ساتھ ان دونوں کی خدمت میں لگی ہوئی تھیں۔ انہیں بھی کب فرصت تھی کہ گڑیا کا جہیز تیار کر دیں۔ یہ احساس مجھے ہو گیا تھا، اس لیے میں نے فرحت سے کہہ دیا کہ میں بغیر جہیز کے اس کی گڑیا کی شادی اپنے گڈے سے نہیں کروں گا۔ زین کا گڈا اسے پسند نہیں تھا، ورنہ میں نے تو اسے کھلی آفر دی تھی کہ اگر اسے جلدی ہے تو وہ اپنی گڑیا کی شادی زین کے گڈے سے کر دے، مگر شاید وہ چین وہ بھی نہیں بھولی تھی۔ فوراً مجھے منانے میں لگ گئی۔ میں نے کہہ دیا کہ جب سارے مہمان چلے جائیں گے تب دیکھا جائے گا۔ اس طرح میں نے کچھ دنوں کے لیے سب کا دھیان اس طرف سے ہٹا دیا۔ میں چاہ رہا تھا کہ اماں ٹھیک ہو جائیں تو ان سے موتیوں کا زیور بنوا لوں، پھر وہ چین غائب کر کے دوسرا زیور پہنا دوں گا۔ میں کئی روز تک اکیلا اس طرف نہیں گیا۔
بہانے بہانے کبھی زین کو اور کبھی فرحت کو ادھر لے جاتا، دور سے ہی مٹی کے ڈھیر پر نگاہ ڈالتا، پتھر کو جوں کا توں دیکھ کر مطمئن سا واپس آ جاتا۔ آہستہ آہستہ گھر مہمانوں سے خالی ہونے لگا۔ دادی اماں کی خاموشی بڑھنے لگی، اماں کی خاموشی ٹوٹنے لگی۔ عصمت آپا تو اکثر گنگنانے لگتی۔ بی جان اور کاکا جان گھر کو لوٹ گئیں، اماں کی عدت ختم ہو گئی۔ گھر پر چھایا وہ افسردہ سا سکوت ہلکی سی ہلچل میں تبدیل ہو گیا۔ آنگن میں شام کو چہل پہل ہونے لگی۔ دادا جنہوں نے تنہائی کو اپنے گرد کسی دیوار کی طرح تان لیا تھا، اب کچھ نارمل ہو رہے تھے، اور آج تو گھر میں کافی اہتمام ہو رہا تھا۔ ایک تو آج اماں کی عدت ختم ہوئی تھی، دوسرے آج جمعرات تھی۔ ابا کے مرنے کے بعد سے لے کر آج تک یہ پہلی جمعرات تھی جب دادا نے گھر میں کھانا کھانے کا ارادہ ظاہر کیا تھا۔ دونوں چچیاں اور اماں کھانا پکانے میں مصروف تھیں۔ رات کو آنگن میں دسترخوان بچھ گیا۔ گھر کے سب افراد بہت دنوں بعد ساتھ کھانا کھا رہے تھے۔ مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا، اور میں نے فرحت سے آج شام ہی تو کہہ دیا تھا کہ ہم لوگ یعنی دلہا والے کل تمہارے گھر یعنی تمہارے کمرے میں آ رہے ہیں۔ وہ خوش ہو گئی تھی۔ گھر کے سب افراد شام ہی سے گھر پہنچ گئے تھے۔ دادا بھی جلدی اندر آ گئے۔ ان کے آتے ہی گھر میں گہری اداسی چھا گئی۔ اماں باورچی خانے میں بیٹھے بیٹھے دوپٹے سے منہ چھپا کر رو دیں۔ دادی اماں کے جھریوں میں چھپی آنکھیں پانی سے بھرا کٹورا بن گئیں۔ زہرا آپا چپکے سے سر گھٹنوں میں دے کر بیٹھ گئیں۔ وہ بھی یقیناً رو رہی تھیں۔ انہیں تو رونے میں ذرا سی بھی دیر نہیں لگتی تھی۔ ان سب کو شاید ابو یاد آ گئے تھے۔ بہت دیر گھر کی فضا سوگوار رہی۔ میں بے چینی سے پہلو بدلتا رہا۔ میرا بس چلتا تو میں جادو کی چھڑی گھما کر پورے ماحول کو تبدیل کر دیتا، مگر میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ دسترخوان لگا، سب گھر والے بے حد خاموشی سے کھانا کھانے لگے۔ یوں لگتا تھا جیسے اس پوری حویلی میں کوئی ذی روح موجود نہیں ہے، چند سائے ہی ہیں جو ایک جگہ بیٹھے ہلکے ہلکے ہل رہے ہیں یا صرف منہ ہلا رہے ہیں۔ اس روز بڑی اچھی اچھی چیزیں پکیں، ورنہ شاید میں کسی بہانے اٹھ جاتا۔ ویسے بھی دادا کے سامنے یہ بے ادبی کرنا بڑی ہمتوں کی بات تھی۔ باقی لوگ تو ان کے بیٹھنے سے پہلے بیٹھتے تھے، نہ اٹھنے سے پہلے اٹھتے تھے۔ پتہ نہیں کتنا سنگین وقت گزر گیا۔ دادا ابو نے پانی پیا، چند لمحے آنکھیں بند کر کے خدا کا شکر ادا کیا، پھر آنکھیں کھولیں تو اماں پر نگاہیں جما دیں۔ یہ سونے کی زنجیر کا کیا قصہ ہے؟